حضرت اسماعیل علیہ السلام کی داستان۔ بہت زمانہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ نے انہیں دنیا کے کئی امتحانوں سے گزارا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے تک اولاد کی دعا مانگی تھی۔ قرآن میں آتا ہے، ربی ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ نے ان کی دعا سن لی اور بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ان کی والدہ کا نام حضرت ہاجرہ علیہ السلام تھا۔ مکہ کی بے آب و گیا وادی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور نومولود بیٹے اسماعیل کو ایک بنجر وادی آج کا مکہ میں چھوڑ آئیں، جہاں نہ کھجور کا درخت تھا نہ پانی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ کر واپس جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا، اے ابراہیم، کیا ہمیں اس سنسان جگہ پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہ کہا۔ ہاجرہ نے دوبارہ پوچھا اور پھر کہا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا کر کہا، ہاں۔ یہ سن کر ہاجرہ علیہ السلام نے کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پانی کی تلاش اور زمزم کا معجزہ۔ جب کھانے پینے کا سامان ختم ہوا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگنے لگی۔ ہاجرہ علیہ السلام بے چین ہو کر صفا اور مروہ کی دو پہاڑوں کے درمیان دوڑتی رہیں، کبھی ادھر دیکھتی کبھی ادھر، شاید کہیں پانی یا کوئی قافلہ نظر آ جائے۔ وہ 7 مرتبہ دوڑیں۔ اللہ کو ان کی یہ بے قراری اور دعا پسند آئی۔ اچانک حضرت اسماعیل کے قدموں کے پاس زمین سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا۔ ہاجرہ نے جلدی سے کہا، زمزم، یعنی ٹھہرو ٹھہرو، یہ چشمہ ہی آج تک زمزم کے نام سے جاری ہے۔ مکہ کی آبادی کی ابتدا۔ یہ چشمہ دیکھ کر قریبی قبیلہ جرہم وہاں آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام انہی کے ساتھ پروان چڑھے۔ وہ تیر اندازی میں ماہر اور بہت بہادر بنے۔ خواب میں قربانی کا حکم۔ حضرت اسماعیل نے ایک خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ نبیوں کے خواب وہی ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے کہا، بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اسے کر ڈالیں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔
یہ ان کی کامل فرما برداری تھی، عظیم قربانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ساتھ لے گئے۔ شیطان نے 3 بار ان کے راستے میں آ کر بہکانے کی کوشش کی، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ یہی سنت آج بھی حج میں رمی جمرات کے صورت میں جاری ہے۔ جب انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹایا اور چھری چلانے ہی والے تھے کہ اللہ نے پکارا، اے ابراہیم، تم نے خواب سچ کر دکھایا۔ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان بچا لی اور ان کے بدلے ایک عظیم ذبح بھیجا۔ یہی واقعہ قربانی کی سنت کی بنیاد بنا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر۔ بعد میں اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ تعمیر کریں۔ دونوں باپ بیٹے اللہ کا گھر بناتے جاتے اور دعا کرتے جاتے۔ اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ یہی کعبہ آج تک مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صفات۔ قرآن میں ان کے بارے میں فرمایا گیا، وہ سچ وعدہ کرنے والے تھے، اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اللہ کے نزدیک وہ پسندیدہ اور نبی تھے۔ آخری وقت۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے لمبی عمر پائی، وہ مکہ میں ہی وفات پا گئے اور انہیں ہجون یعنی مکہ کے قبرستان میں دفنایا گیا۔